بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چھٹے پارے کا تقریباً آدھے پارے کا خلاصہ کل اشابت بیان کیا گیا تھا. اب اسی پارے میں جو اہم اور مضامین ہیں انشاءاللہ ایک 15 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں یہ بات بھی بتایا کہ تم ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو. آپ جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے. جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان 4 اخلاق میں عدل و انصاف بھی ایک ہے. جس بندے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے تو سمجھیے اس کے اندر دوسرے اچھے اخلاق اور کیریکٹر وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مال تقسیم کر رہے تھے. ایک منافق جس کا نام احادیث کی کتاب میں ذی الخویصرہ التمیمی ملتا ہے، اس نے آ کر کیا کہا، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے تھے، اس موقع پر آ کر اس نے کہا کہ انصاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ انصاف کرتے تھے. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بچے کو پیار کر رہے ہیں. جب ان کی بچی آئی تو بچی کو بوسہ نہیں دیا. دیکھیے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، لڑکے کو بوسہ دیا، لڑکی کو چوما نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے کیا کہا، فما عدلت بینہما، تم نے اپنے بچوں میں انصاف نہیں کیا ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد نے کیا کیا تھا، جو ہے سب کو مال تقسیم کیا تھا اور اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بننے پر کہا تھا. آپ نے پوچھا اپنے اولاد میں سب کو دیے نہیں صرف تم نہ دیے؟ تو بولے سب کو نہیں دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کیا نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کے سائے کی خوشخبری دی ہے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو حاکم بنا ہوگا، بڑا ہوگا، مگر انصاف کیا ہوگا. اب دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک تجربہ دیکھیے، آدمی جب کسی عہدے پر نہیں ہوتا ہے تو انصاف کرتا ہے، جیسے ہی عہدے پر آتا ہے تو اپنے سیٹ کا، اپنے کرسی کا غرور کیا کرتا ہے، اسے انصاف سے پھیر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذمہ دار کرسی ملنے کے بعد، عہدہ اور پوسٹ ملنے کے بعد بھی انصاف کرے، ایسے خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک بات یہ بتائی کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی کیسے حفاظت فرمائی. مدنی دور میں یہودیوں نے آپ کو بہت تکلیف دی. نیچے اللہ کے نبی کو بٹھا کر کے چکی کا پارٹ اوپر گرانے سے مکمل طور پر پروگرام بنایا گیا. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی. ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب، سلام بن مشکم جو ہے یہودی تھا، اس کی بیوی تھی. نبی سے آ کر پوچھتی ہے، محمد بولو تم نہ گوشت میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بکری کی ران. اس نے کیا کیا، بکری کی ران میں زہر ملا کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، براء ابن معرور بھی آپ کے سامنے ہیں. براء ابن معرور نے جیسے ہی بکری میں زہر ملا ہوا تھا نا، اس کو چکا تو فوراً انتقال کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہڈی نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے مت کھاؤ، میرے اندر زہر ہے. یہاں دیکھیے، کبھی چکی کے پاٹ گرانے کا، کبھی بکری کی ران میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی.
مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے حفاظت کی۔ اس پارے میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ نے ان سے عہد لیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اور اس پارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اترا کیوں ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانے، دنیا میں سلامتی کو عام کرنے، تاریکیوں کا خاتمہ کر کے خود روشنی بکھیرنے کا مقصد ہے۔ اور اب دیکھیں گے نماز فجر کی دوسری رکعت میں مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بار بار آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ کس کے بیٹے؟ مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دونوں انسان تھے، وہی کھانا کھاتے تھے جو عام انسان کھاتا ہے، ان کو قضاء حاجت بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں عیسائیوں سے پوچھتا ہے، یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ بھی مریم بھی، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو ہلاک کرے تو کیا ان کو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، عیسیٰ پر ہمارا ایمان جو ہے وہ غائبانہ ہے، حضرت مریم پر ہمارا جو ایمان ہے وہ غائبانہ ہے۔ ہم چرچوں پر سے جب گزر جائے تو یہ ٹرم کی ہوئی لال داڑھی اور ایک ساڑی پہن کو کوئی عورت رہتی، ہم دیکھ کو سمجھتے یہی عیسیٰ ہے یا مریم ہے، ایسا مت سمجھیے، وہ جھوٹی تصویریں ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ بھی نے، مریم نے، لوگ فوٹو بنا لیے ہیں، اور نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام پر ہمارا ایمان غائبانہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ بات بتائی، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، کوئی باپ اپنے چہیتے بیٹے کو مارتا نہیں مارتا، اللہ پوچھتا ہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو اللہ کا غصہ یہودیوں پر اترا کیوں؟ اللہ نے ان کو بندر کیوں بنایا، خنزیر کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان کیا ہوا؟ بہت سی نعمتیں ملی، سورہ بقرہ میں 10 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے زیادہ نبی جو ہے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بادشاہ جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس صورت میں بیت المقدس کی فتح کا بھی ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں بیت المقدس کے بارے میں، جیسے ہم نے بتایا تھا، یوشع بن نون ایک نبی ہیں بنی اسرائیل کے، ان کی قیادت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ یوشع بن نون کی قیادت میں جا کر جو ہے کیا کرو، بیت المقدس کو فتح کرو۔ نکلے، کیا ہوا دیکھیے، جا کر دیر سے پہنچے، سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور ان کو بیت المقدس فتح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا، دنیا میں ایک نبی ہے جس کے لیے سورج کو دیر سے غائب کیا گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے 5:30 کو سورج غروب ہونا بولے تو اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیا 7 بجے مثلا غروب ہو جاؤ، اس دن گئے سورج کو دیر سے غروب ہونے کا حکم دیا گیا۔ یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جا کر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آج کل جو ہے غیروں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے صرف مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گی، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنا خود یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، 4 مسجدوں میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک تو کہا مسجد حرام، دوسرا ہے مسجد نبوی، تیسرا ہے مسجد اقصی، چوتھی ہے مسجد طور۔ یہ 4 مسجدیں وہ ہیں جہاں دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو مکمل طور پر دور کر دیں گے۔ اس کے بعد اس پارے میں آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ آدم کے 2 بیٹے کون تھے؟ اس کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا کہ آدم کا بیٹا، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، لوگوں کی زبانوں پر، خود علماء اور خطیب واعظین کے زبان پر بڑے بیٹے کا نام حابیل، چھوٹے بیٹے کا نام قابیل بلکہ مشہور ہے۔ لیکن یاد رکھو قرآن کا ایک طریقہ رہا ہے، وہ نام ذکر نہیں کرتا بلکہ عبرت ذکر کرتا ہے۔ اگر نام ذکر کرتا تو لوگ بولیں گے یہ قصہ ان سے خاص ہے۔ تو یہ دونوں بیٹے کیا تھے، یہ کیوں لڑائی ہوئی دونوں میں؟ مشہور ہے لوگوں میں کہ حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، قابیل کی جو بہن تھی وہ بدصورت تھی۔ قابیل نے حابیل کی جو ہے اس سے شادی کرنے کی کوشش کی، تو
تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. ایسا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا. اتنا ہے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا. اس کے بعد مارنے کے بعد اسے کیا کرنا، دفن کرنے کا طریقہ تو موجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. یہ کوا کیا کیا، دوسرے کوے کو زمین کھود کے دفن کر رہا ہے. وہیں سے یہ دفن کرنے کی تاریخ شروع ہوئی ہے. دیکھیے اسلام کے پاس انسان کی کتنی عزت ہے. آپ دیکھیں گے جین مذہب وغیرہ میں انسان مر گیا تو پہاڑوں پہ لے جا کے رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. لیکن اسلام کے نزدیک ایک انسان کی جان کی، انسان کی لاش کی کتنی اہمیت ہے. اس کو نہلا کر کے سفید کے کپڑے میں دفن کر، پھر کفنا کر کے اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے. یہ آدم کا جو قصہ، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس میں کئی چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں. ایک چیز اس میں معلوم یہ ہوتی ہے حسد اور ظلم کا انجام بڑا خراب ہے. آج آپ دیکھیں گے یہ حسد تربیت کے مرکزوں میں پیدا ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں پیدا ہو رہا ہے، کبھی مدرسوں میں پیدا ہو رہا ہے. یہ حسد پیدا نہیں ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا یخلو جسد من حسد، دنیا کا کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، ہر ایک کو حسد ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ومن شر حاسد اذا حسد، یہ سورہ کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ آدم کے دونوں بیٹوں کے قصوں میں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا. کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. اور رمضان کے روزے بھی ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں، تقوی ہو تو اللہ عمل قبول کرے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. تیسری بات، اس آدم کے دونوں بیٹوں کے قصوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے حسد کی وجہ سے. دنیا میں کوئی آدمی ترقی کرے تو کہنا ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ مومن ایک دوسرے پر رش کرنے کے بجائے حسد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایمانی رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی ہمیشہ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، یعنی تو ہر نماز میں پہلی صف میں رہتا ہے. حسد کرتے ہوئے ہمیں کیا بولتے ہیں، ذمہ داروں کو خوش کرنے آیا سونے، اسے کیا بھی کام نہیں سکھایا، نماز پڑھنے آ گیا. دیکھو حسد یہ نہیں، آپ کیا کرنا، اسے ہمت افزائی کر کے آپ بھی اس کے راستے پر چلے تو صحیح رہتا ہے. اور اسی طریقے سے اس قصے میں یہ بات بھی بتائی گئی انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے تو خوف ہی بچا سکتا ہے اسے. اگر خوف نہیں ہے تو نہیں بچ سکتا. قتل گناہ کبیرہ ہے. ایک بندہ بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ اسلام کے باہر نہیں جاتا، بس کیا ہوتا ہے ایمان تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دفن کی تاریخ بھی مکمل طور پر یہیں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں بتایا معاشرے میں جو لوگ غنڈے ہوتے ہیں نا ان کی بھی اسلام میں سزا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے آپ نوجوان اور خصوصاً وہ بچے جو یتیم روتے ہیں، ماں باپ اچھی تربیت نہیں کرتے، معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. کبھی پارکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی چبوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر اپنے پاس چاقو یہ وہ لے کے پھرتے رہتے ہیں. ان کے چہروں سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ غنڈے ہیں. ایسے بہت ہوتے ہیں. مسلمانوں میں بھی کئی غنڈوں کو مار دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھو آپ، غنڈوں کی فہرست میں مسلمانوں کا نام سب سے زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خالی غنڈہ گردی، اپنے طاقت کے بل بوتے پر سامنے والے کو ڈرانا، آوازیں کرنا، یہ سب فلموں اور سیریل کی دین ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غنڈوں کی سزا یہ ہے، دیکھیے سیدھا ہاتھ کاٹے تو یہ لیفٹ کاٹنا اگر زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی تو، اس کے بعد اگر یہ لیفٹ کاٹے تو پیر رائٹ کاٹنا اور ان کو پھانسی دینا اور ان کو جو ہے مطلب جہاں وہ غنڈہ گردی کرتے وہاں سے نکال کر ان کو دوسری جگہ بھیج دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اور اسی کے بعد اللہ نے کہا آخرت میں نجات پانے کے لیے بندہ زمین بھر کے سونا بھی دے کچھ بھی دے لیکن قیامت میں نجات نہیں پا سکتا. چوری کی سزا بتائی گئی. چوری کس کو جانتے کہتے ہیں؟ چوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوری کی تعریف سن لیجئے. چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے محفوظ جگہ سے نگاہوں سے چھپا کر اٹھانا چوری ہے. مثلا سمجھیے ایک صندوق ہے، اس میں آپ 5,000 روپے رکھے ہیں، آپ اسے لاکیز نہیں ڈالے، کھلا رکھ کو چلے گئے، اگر کوئی 5,000 روپے اٹھا لیا تو اسے چوری نہیں کہیں گے. آپ کیا کرنا،
اس کو رکھ کر کسی بھی معلوم نہیں سو لاک ڈالنا. آپ کی غیر موجودگی میں قفل توڑ کو اگر کوئی اس میں سے اٹھایا تو اسے بولیں گے چوری. یہ ہے چوری کی جو ہے سزا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت چوری کری تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو، کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں مکمل طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے. آج دیکھتے ہیں آپ طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، بیوی میاں بیوی کے اختلافات کا مسئلہ، اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مساجد ہیں، مدارس ہیں، دارالفتہ ہے، وہاں نہ جانا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جو ہے کوئی شوہر بیوی کو زیادہ ستایا تو لڑکی کے گھر والے جا کر ڈوری کیس بک کرتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے، پیسے کھلاؤ، جھوٹے مہیلا وہ جو بھی جھوٹ بولتے سب لکھ لیتے، اس کے بعد اسے بیل دو، داماد کو لے جا کے اس میں پولیس میں ڈالو، پتہ نہیں وہ سب کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ جب تک امت کے علماء زندہ ہیں تو آپ اپنی بیٹی کا، بیٹے کا کیا بھی مسئلہ آ رہا ہے جائیداد کا، مسجد میں مدرسے میں جا کر علماء کی روشنی میں فیصلہ کرو. اگر آپ کورٹ کو جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن کو جاتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے اپنی زبان سے مجھے قرآن کی بھی ضرورت نہیں، حدیث کی بھی ضرورت نہیں، علماء کی رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بڑھ کر انسانوں کا بنایا ہوا قانون میرے لیے اچھا ہے. اگر آپ ایسے بولے تو انسان کا جو ہے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. جس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں یہود و نصارہ سے دین کے معاملے میں دوستی نہیں کرنا چاہیے. مثلا کرسمس کا موقع آیا، ہیپی کرسمس نہیں بول سکتے، اس موقع پر وہ کھانے کے لیے دے تو کھا نہیں سکتے، لیکن دنیاوی معاملات میں، تجارت میں یا کوئی معاشرے میں اچھا کام کرنا ہے تو ان ساتھ مل سکتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رکھا، رہن رکھ کر آپ نے اس کے پاس سے پیسے لے لیے تھے. اس کے بعد بتایا اذان کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں نے اللہ پہ حملہ کیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ 6 دن میں پیدا کر کے زمین و آسمان کو 7ویں دن آرام کیا کرتے، یہ بھی غلط ہے. اور یہودیوں کی ایک مصیبت یہ ہمیشہ جنگ بھڑکاتے رہتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھتے نہیں یہ ٹیررسٹ یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ سب یہودیوں کا چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرتے رہتا ہے. یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا توریت و انجیل پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دے سکتا تھا اپنے زمانے میں. آج بھی اگر امت مسلمہ قرآن کے اوپر عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے ان کے لیے دروازے کھول کے رکھ دے گا. آج کے درس کی آخری بات یہ ہے دعوت کا کام کریں گے نا تو دعوت ہی ہم کو ہر طرح کے مسائل سے محفوظ رکھ سکتی ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ حفاظت کر رہے تھے، رات میں ہتھیار لے کر نبی کی حفاظت کرتے تھے. اللہ نے آیت اتاری، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. آپ نے سعد کو بلا کر کہا یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ. لوگو اب تک تم میری چوکیداری کر رہے تھے نا، آج کے بعد مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. تو دعوت کا ذکر کر کے نبی کو بتایا جا رہا کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو علماء اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں بندہ اگر دعوت کا کام کرے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. مکی دور میں آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف بلایا، مدینے میں بھی جو ہے آئے، بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھا، کہاں کہاں گئے حضرات صحابہ کرام لے کر. یہ دعوت کا کام ڈھال کی طرح ہے، کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر جو ہے حملہ نہیں کر سکتا. آج دیکھو ہندوستان کے جو حالات ہیں دن بدن مسلمانوں کے لیے پریشانی آ رہی ہیں. یہ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً جو ہے غیر مسلم لوگ 70 سال سے پلاننگ کر رہے تھے، پلاننگ کرتے کرتے اب کامیاب ہو گئے. اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے 70 سال سے اگر ہم لوگ دعوت کا کام کرتے نا، یہ دن ہم نے دیکھنے نہیں پڑتے تھے. ہم خالی کھاتے رہے، پیتے رہے، سوتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے مسلکوں میں. اگر اب بھی نہیں جاگے، دعوت کا کام نہیں کیے تو آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور بدترین ہو سکتے ہیں. یہ الارم ہے ہمارے لیے، دعوت کا کام ڈھال ہے. اگر آپ
آپ لوگوں کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو دعوت کا کام کرو. دعوت کا کام کرنے کے واسطے میں کیا پورا اپنا جینا سب چھوڑ دینا؟ نہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، یہ بھی دعوت ہے. اگر کوئی خطیب خطبہ دے رہا تو یہ بھی دعوت ہے. اگر کوئی آدمی دعوت کے راہ میں علماء پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی دعوت ہے. اللہ کی طرف مؤذن بلاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی دعوت ہے. آپ اللہ کے راہ میں جو بھی کام کریں گے وہ دعوت شمار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پارے میں جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان میں رہتے ہوئے دعوت اللہ کا کام سنجیدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.